خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. ہمارے اس منتخب نصاب کے پہلے حصے کا جو آخری درس ہے، جو 7 آیات پر مشتمل ہے، اس میں سے 5 آیات کا بیان مکمل ہو چکا ہے. آخری 2 آیات اب اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. نہیں دیے جاتے یہ مرتبہ مگر وہی کہ جو صبر کرنے والے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا اور نہیں عطا کیا جاتا یہ مقام إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ مگر صرف انہی کو کہ جو بڑے نصیب والے ہیں. جو کچھ بیان ہو چکا ہے مرتبہ ولایت اور پھر مقام دعوت و عزیمت، گویا کہ اس پوری چیز کو ذہن میں رکھیے. بامحاورہ ترجمہ تو ہم نے یہ کیا تھا کہ نہیں رسائی حاصل کر سکتے ان مقامات تک مگر وہی کہ جو صبر کرے اور وہی کہ جو بڑے نصیب والے ہوں. لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ اصل میں یہ فعل مجہول ہے. لقا یلقی تلقیتاً باب تفعیل سے یلقاہا. یہ لفظ قرآن مجید میں ایک مرتبہ فعل معروف کی شکل میں بھی آیا ہے. سورہ دہر میں فرمایا گیا فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا. کسی کو کوئی شے پہنچا دینا، کسی کو کوئی چیز دے دینا، اللہ انہیں نضرۃ تر و تازگی اور سرور عطا فرمائے گا. یہاں پر یلقاہا ہا کی ضمیر کے بارے میں البتہ یہاں پہ عبارت میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ جس کو ہم اس کا مرجع قرار دے سکیں، بلکہ گویا کہ یہ تمام مراتب عالیہ مولانا اصلاحی صاحب نے یہاں پسند کیا ہے. موعظت اور حکمت یہ دانش نہیں ملتی مگر انہی کو جو صبر کرنے والے ہیں. یہ حکمت نہیں دی جاتی مگر صرف انہی کو جو بڑے نصیب والے ہیں. مولانا مودودی نے مرتبہ کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ مرتبہ نہیں عطا کیا جاتا مگر صرف انہی کو جو صبر کرے. یہ مرتبہ نہیں عنایت کیا جاتا مگر صرف انہی کو جو بڑے نصیب والے ہیں. میرے نزدیک یہاں مراتب عالیہ اگر جمع کے صیغے میں آئے تو چونکہ واحد کا ضمیر کا صیغہ مؤنث کا اس کے لیے صحیح ہوگا، لہذا ان تمام مراتب عالیہ کو ذہن میں رکھیے. وما یلقاہا نہیں دیے جاتے یہ مراتب عالیہ، نہیں فائز کیے جاتے ان مقامات بلند پر. یہ وہی مصرع ہے، یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا.
ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ وہی بات انداز وہی ہے۔ یہ مراتب عالیہ نہیں دیے جاتے مگر انہی لوگوں کو جو صبر والے ہیں، صبر کریں، اور وہی لوگ کہ جو بڑے نصیب والے ہیں۔ یہ یہاں پر نصیب کا لفظ آیا، حظ کا لفظ آیا ہے، قرآن مجید میں نصیب کا لفظ بھی آیا ہے، بڑے قسمت والے۔ یہ لفظ سورہ قصص میں بھی آیا ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، صبر ہے اصل شے اس میں۔ یہاں تو دو چیزیں جمع کی گئی ہیں، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، لیکن سورہ قصص کی آیت نمبر 80 میں فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اصل شے صبر ہے۔ اس حوالے سے سورۃ العصر سے جو ہمارے یہ اسباق شروع ہوئے تھے وہاں بھی آخری لفظ صبر تھا۔ آیت البر میں بھی والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اسی طریقے سے واصبر علی ما اصابک تیسرے سبق میں، اور یہاں پر بھی وما یلقاها الا الذین صبروا، صبر ہو، سہار کا مادہ ہو، برداشت کا مادہ ہو، جھیل جانے کی صلاحیت ہو، قربانی کی استعداد ہو، اگر یہ ہے تبھی یہ مقامات بلند اور تبھی یہ مراتب عالیہ جو ہے وہ انسان کو مل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں شامل کرے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اب آخری آیت پر آئیے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر لگ ہی جائے کوئی چوک یا چھوت یا کوئی وسوسہ تمہیں شیطان کی جانب سے، یہاں لفظ نزع جو آیا ہے اسے سمجھ لیجئے نزغ، اور یہ بھی فقہ اللغہ کے اعتبار سے ایک دلچسپ موضوع ہے۔ نزع عین کے ساتھ اور نزغ یہ غین کے ساتھ ایک صرف نقطے کا فرق ہے، اور جو قرب ہے ان کے جو حروف اصلیہ ہیں ان میں جو قرب ہے انہی کے اعتبار سے معنی میں بھی بہت قرب ہے۔ نزع کے معنی ہے کسی شے کو کھینچنا، عالم نزع جبکہ جان کھینچے گی انسان کے اندر سے، نزع کھینچنا۔ تنازع کہتے ہیں جبکہ دو فریق کھینچم تان کر رہے ہو، یہ بھی کھینچ رہا ہو اپنی طرف، وہ کھینچ رہا ہو اپنی طرف۔ نزع کے معنی کھینچنا، نزغ کے معنی داخل ہونا۔ چنانچہ امام راغب نے بہت خوبصورت تعبیر کی ہے، نزغ کیا ہے؟ دخول فی امر لافسادها، کسی معاملے میں داخل ہونا، دخل دینا، دخل انداز ہونا اس کی فساد کی نیت سے، اچھی نیت سے نہیں۔ یہ معین ہے البتہ یہ پہلو، دخل در معقولات لیکن کسی بدنیتی سے، فساد کے لیے، اس کو خراب کرنے کے لیے، اس معاملے کو ناکام بنانے کے لیے، اس انسٹیٹیوشن کو کرپٹ کرنے کے لیے، یہ نزغ ہوگا۔ تو گویا کہ بالمقابل ہے یہ نزع اور نزغ، نزع کھینچنا، نزغ داخل کرنا یا داخل ہونا لیکن کسی شے کو بگاڑنے کے لیے۔ یہ بات جو ہے اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اب نوٹ کیجئے یہ بھی قرآن مجید میں دو جگہ پر یہ آیت آئی ہے صرف ایک فرق کے ساتھ۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 بالکل یہی الفاظ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فرق کیا ہے؟ یہاں ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہاں ہے هُوَ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بس فرق یہ ہے۔ ہوا کا ایک لفظ جو ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا، اس میں زیادہ زور پیدا ہو گیا، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اس ہمارے درس میں بھی نوٹ کیجئے ایک اور مشابہت پچھلے درس کے ساتھ، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ کے 4 اسماء گرامی آئے تھے، غنی، حمید، لطیف، خبیر۔ اس درس میں بھی 4 اسماء گرامی اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے آ چکا ہے غفور رحیم، نزلا من غفور رحیم، اور یہاں پر آخر میں آ رہا ہے سمیع اور علیم، 4 اسماء اللہ کے۔ اور اسم اور صفت میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر وہ کامن ناؤن ہے، اس میں نکرہ ہے تو وہ صفت کہلائے گی، غفور صفت ہے، الغفور اگر اس میں الف لام داخل ہو گیا ہے، لام معرفہ معرف باللام ہو گیا، پراپر ناؤن ہو گیا، یہ اللہ کا نام ہے۔ سمیع یہ صفت ہے، السمیع یہ اللہ کا نام ہے۔ تو درس ثالث میں بھی 4 اسماء و صفات، اور درس رابع میں بھی اللہ تعالیٰ کے 4 اسماء و صفات آئے۔
یہ نزع جو ہے شیطان کی طرف سے، اس کا بھی تعلق مقام دعوت سے ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلے نشست میں کہ یہ چاروں آیات در حقیقت مقام و مرتبہ دعوت سے متعلق ہیں، جیسے کہ پہلی 3 آیات اس سبق کی وہ مرتبہ ولایت یا مقام عبدیت سے متعلق ہیں۔ چنانچہ جب کسی داعی کو مخالفت کا سامنا ہوتا ہے، کوئی شخص گالی دیتا ہے، ظاہر بات ہے کہ نفس میں ہیجان پیدا ہوگا، نفس میں انتقامی جذبات ابھریں گے۔ اگر انسان کے بس میں ہے قہر درویش برجانے درویش، اگر تو انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے تو وہ اندر ہی اندر اسے پیے گا مجبوراً، یا پھر یہ کہ کچھ کر سکتا ہو پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرے، یہ بھی اس سے بہت بلند درجہ ہے۔ لیکن یہ کہ نفس میں تو ہیجان پیدا ہوتا ہے، رد عمل پیدا ہو جاتا ہے، وہ انتقام جو ہے لینا چاہتا ہے۔ لہذا یہاں فرمایا کہ شیطان در حقیقت تمہیں اکسائے گا، تمہاری بات کو ناکام کرنے کے لیے، تمہاری دعوت میں اڑنگے ڈالنے کے لیے، تمہاری دعوت کی مخالفت کو اور مشتعل کرنے کے لیے۔ اما ینزغنک من الشیطان نزغ، یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ یہاں واحد کے صیغے سے خطاب حضور کو ہو رہا ہے، اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان سے بہت ہی گویا کہ بعید ہے، چونکہ طبع انسانی حضور میں بھی موجود تھی، اور بربنائے بشریت، تقاضائے بشریت، بہت سی چیزیں حضور سے ظاہر ہوتی تھی۔ جیسا کہ میں نے عرض کر چکا ہوں، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ایسا بھی ہوا ہے۔ ایک موقع تو کم سے کم حضور کی زندگی میں وہ موجود ہے جس پر کہ قرآن مجید کی گواہی ہے کہ غزوہ احد کے دوران جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں، آپ کے چہرے مبارک پر تلوار کا وار پڑا ہے، 2 دانت آپ کے شہید ہوئے ہیں، یہ رخسار کی ہڈی جو ہے خود کی کڑیاں اس میں گھس گئی ہیں، اور ان کو جب نکالنے کی کوشش کی گئی ہے تو ایک صحابی کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، اس طریقے سے وہ پیوست ہو گئی تھی، دانتوں سے پکڑ کر کھینچا ہے، اور پھر جب وہ نکلی ہے کڑیاں تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے۔ اس وقت حضور کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکل گئے، کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون کے ساتھ رنگین کر دیا، خون سے رنگ دیا، جس پر کہ پھر سورہ آل عمران میں وہ آیت موجود ہے، اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ہمارا اختیار ہے، ہم جس کو چاہیں ہدایت دیں، جس کو چاہیں عذاب دیں۔ اور یہ عجیب معاملہ ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس شخص کا معاملہ سب سے زیادہ تھا اس میں، جس کو سب سے زیادہ دخل حاصل تھا اس کارروائی میں، وہ خالد ابن ولید ہے، اور خالد ابن ولید ہی وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور ہی سے خطاب دلوایا ہے، خالد سیف من سیوف اللہ، ورنہ جو بھی کچھ ہوا ہے مسلمانوں پر، جو آفت آئی ہے وقتی طور پر، عارضی طور پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار تو خالد ابن ولید تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں، حضور خود فرماتے ہیں انہ لیغان علی قلبی، میرے اوپر بھی، میرے قلب پر بھی کچھ حجاب کبھی کبھی آ جاتا ہے، وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، اور میں ہر روز 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہوگا، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے، ہمارے دل کے حجاب میں اور حضور کے دل کے حجاب میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ ہم اپنے حجاب پر قیاس نہ کریں، کار پاکاں را قیاس بر خود مکن، ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کیجیے، لیکن یقیناً حضور کا جو مقام بلند ہے اس کے اعتبار سے کوئی تو شے ہے جسے آپ نے اپنے لیے حجاب سے تعبیر کیا ہے، غین سے تعبیر کیا ہے، انہ لیغان علی قلبی، چاہے وہ شدت حضوری جو ہے اس کے اندر کچھ کمی آئی ہے، ہمارے لیے حضور کا وہ حجاب بھی گویا کہ ہمارے لیے تو وہ حضوری جو ہے وہ بھی بہت ہی بلند مرتبہ ہوگا حضوری کا، اگر کسی کو اس کی کوئی رمق کبھی مل جائے، لیکن حضور کے اندر جو شدت حضوری کی کیفیت تھی اس میں ذرا سی کمی ہوئی ہے تو آپ اسے اپنے لیے حجاب سے تعبیر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ بنیادی اعتبار سے نوٹ کرتے جائیے، اس میں ویسے بھی حضور سے خطاب کر کے پوری امت مسلمہ سے خطاب ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے سبق ہے، لیکن یہ کہ اس معاملے کو بھی پیش نظر رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہو رہا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کبھی شیطان کی، اب نزغ کے لیے کوئی لفظ اچھا ملتا نہیں ہے اردو میں، اس کو چھوت لگ جانا، وسوسہ ہو جانا، مختلف الفاظ ہیں، چوک لگ جانا یا چوک لگ جانا، یا آج میں سوچ رہا تھا تو اس کا ایک انداز ہے جیسے کہ آپ کسی کو ٹھوکا دیتے ہیں، کبھی کوہنی سے کہتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں، بڑھو نا آگے، کام کرو نا، اب دیکھو تمہارے سامنے یہ کیا کہہ رہا ہے، تم کیوں جھیل رہے ہو، کیوں برداشت کر رہے ہو،
تو یہ جو ایک انداز ہے یہ ہے در حقیقت، اس کو شیطان کے وسوسے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے اکثر لوگوں نے ایک لفظ استعمال کیا اکساہٹ۔ اگر نفس کے اندر وہ اکساہٹ پیدا ہو ہی جائے، انتقامی جذبات ابھر ہی آئیں، فاستعذ باللہ، تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لو، اس لیے کہ یہ در حقیقت شیطان کی طرف سے یہ غصے کا آ جانا، یہ انسان کے اندر اشتعال کی کیفیت پیدا ہو جانا، یہ در حقیقت شیطان کا حملہ ہے، یہ شیطان کا وار ہے۔ فاستعذ باللہ، اور شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جانا، یہی ہمارے پاس جو واحد چارہ کار ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی ہے سب کچھ جاننے والا اور ہر شے کا اور ہر چیز کا سننے والا۔ اس میں بھی در حقیقت تواضع کا ایک پہلو ہے۔ کوئی داعی اپنے آپ کو اس سے بالا تر نہ سمجھے۔ کسی وقت غصہ آ سکتا ہے، کسی وقت اشتعال طبیعت میں پیدا ہو سکتا ہے۔ حضور کے زبان مبارک سے وہ الفاظ نکل گئے تو ہم تو آپ کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک مرتبہ ناراض ہو کر حضور نے فرما دیا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور یہ کہہ کر آپ تو چلے گئے گھر سے باہر۔ کچھ دیر کے بعد واپس تشریف لائے ہیں تو دیکھا کہ حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہی۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، تو حضور نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں دیکھ رہی ہوں، منتظر ہوں آپ کی بددعا کا ظہور کب ہوتا ہے، یعنی میرے ہاتھ کب ٹوٹتے ہیں۔ تو اسی وقت حضور گویا کہ یہ بھی ایک اعتبار سے احتجاج کا بڑا لطیف انداز تھا، بڑا سٹل انداز تھا شکوے کا اور شکایت کا۔ بہرحال اس پر فوراً حضور نے اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے عرض کیا پروردگار میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، میں اگر غصے میں کسی کو کوئی بددعا دے بیٹھوں تو اللہ اس کے حق میں اسے میری طرف سے دعا بنا دے بجائے بددعا کے۔ تو ان تمام چیزوں میں بھی اصل میں افراط و تفریط سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ انسان اتنا بے حس ہو سکتا ہے کہ کبھی اسے اشتعال آئے ہی نہ۔ ایک مرتبہ ہوا ہے کہ حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے یا صدقات تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک شخص منافق، اس نے بہت ہی ایک گستاخانہ انداز میں کہا اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو، انصاف کرو۔ گویا کہ آپ پر ناانصافی کا الزام لگا رہا ہے رو در رو۔ اس پر حضور کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا ان لم عادل فمن یعدل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اب ظاہر بات ہے اس میں بھی انداز کے اندر جو ہے تیزی ہے، جواب کے اندر تیش کا کچھ انداز ہے۔ میں یہ چیزیں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اگر تو دین کے اس راستے پر عملاً چلنا ہے تو ان چیزوں میں اس درجے آئیڈیل اور اتنے بلند تصورات اگر ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں گے تو چل نہیں سکیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے کبائر کے بارے میں ذرا اہتمام رکھو، صغائر کی زیادہ فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ صغیرہ گناہ جو ہے وہ انسان جیسے جیسے نماز پڑھتا ہے دھل گئے، وضو کرتا ہے دھل گئے، مسجد کی طرف جا رہا ہے تو ہر قدم پر جو ہے صغائر دھلتے چلے جا رہے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں ان بدیوں کو یعنی جو یہ صغائر ہیں کو خود بخود ختم کرتی رہتی ہیں۔ ہاں کبائر، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، ہاں کبائر سے اگر تم اجتناب کرتے رہو گے جس سے تمہیں رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اللہ معاف فرمائے گا۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ اور سورہ نجم میں بھی آئے الا اللمم، لمم کہیں کوئی آمیزش ہو جائے، لغزش ہو جائے، کوئی کسی جگہ پر تھوڑی سی، اب اس کی بڑی تشریحات ہیں، لیکن یہ کہ اس میں بھی ایک توازن اور اعتدال کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ باریک بینی، بہت زیادہ غلو، تقویٰ کا حیضہ کوئی جو ہے انسان کو ہو جائے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ اپنی انفرادی چیزوں میں، عبادات میں، اس میں تو وہ ایک انتہا کو پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرے خانے پھر اس کی زندگی میں کھلتے ہی نہیں۔ اقامت دین کے مرحلہ جو ہے اس پر کوئی پیش قدمی نہیں ہوگی، دعوت کے راستے میں جو ہے پیش قدمی نہیں ہوگی، وہ پھر اپنے ہی آپ کو بنانے میں، سنوارنے میں اور اپنے ہی تزکیے میں اور اپنے ہی ظاہر اور باطن کو زیادہ سے زیادہ محاسن سے آراستہ اور پیراستہ کرنے میں لگا رہے گا۔ اور یہ بھی در حقیقت میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ نفع شیطان کا ہوگا، نقصان دین کا ہوگا۔ بہرحال اب ایک آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، بلکہ 2 باتیں۔ ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو مقام ان آیات میں آیا ہے جو سورہ حامیم و سجدہ کے 5ویں رکوع کی 4 آیات ہے پہلی، جو ہمارے اس چوتھے درس کا حصہ ثانی ہے، جس کے لیے مقام دعوت و عزیمت کا عنوان میں نے تجویز کیا۔
میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے بلند تر مقام ہے اقامت کا. اقامت کی جد و جہد میں بدلہ لینے کا مرحلہ بھی آتا ہے. دعوت کے مرحلے میں ادفع باللتی احسن، وہاں شرط لازم یہی ہوگی، وہاں درویشی ہی لازم ہے. وہاں مار کھاؤ، اور نہ صرف یہ کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، یہ تو صبر کا پہلا درجہ ہے. مار کھاؤ اور دعائیں دو، گالیاں کھاؤ اور دعائیں دو. تم پر پتھر پھینکے جائیں، تم لوگوں کو پھول پیش کرو. یہ جو درویشی ہے، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، یہ دعوت کے مرحلے کا تو یوں سمجھیے کہ لازمہ ہے، اس کی شرط لازم ہے. لیکن اگلا مرحلہ اقامت کا آتا ہے. جد و جہد کرنی ہے، باطل سے پنجہ آزمائی کرنی ہے، باطل سے ٹکرانا ہے، تصادم مول لینا ہے. ظاہر بات ہے یہاں درویشی کام نہیں دے گی. اگلے مرحلے میں انتقام بھی ہے، بدلہ بھی ہے. چنانچہ یہ خاص طور پر آج میں نوٹ کرا رہا ہوں کہ یہ جو مثنیٰ میں نے آپ کو سنایا سورہ نحل میں جو مثنیٰ آیا ہے اس آیہ مبارکہ کا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن، اس کے بعد آیت نمبر 126 میں فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اس کے فوراً بعد کی آیت، اگر تم بدلہ ہی لو، اگر تم سمجھو کہ تعاقب کرنا ہی ہے، ان کی کارستانیوں کا جواب دینا ہی ہے، تو پھر جواب دو، بدلہ لو اتنا ہی جتنا کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا گیا، اس سے زیادہ تجاوز نہ کرو. بدلہ برابری کا ہو، اس سے بڑھ کر نہیں. فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ہاں وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر تم صبر سے کام لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. اب یہ کیوں کہا گیا آخر میں اگر صبر کرو تو بہتر ہے؟ اس لیے کہ یہ تمام مکی صورتیں، مکی دور میں تو ابھی دعوت ہی کا مرحلہ تھا، ابھی اقامت کی جد و جہد شروع نہیں ہوئی. وہ مرحلہ اگلا جو ہے وہ تو ہجرت کے بعد آنا ہے. لیکن اشارے کر دیے گئے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ دائمی اصول نہیں ہے. یہ مرحلہ دعوت کا تو لازمی تقاضا ہے، اس کی تو لازمی شرط ہے. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہی رول ہے ہمیشہ کے لیے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، استثناء ہے. اب جو بات یہاں سورۃ النحل میں 2 آیات میں تقسیم ہو کر آئی ہے، اس کو آپ دیکھیے کہ سورہ حامیم السجدہ اور سورہ شورى، یہ 2 آیات 2 صورتیں ہیں کہ جو جوڑے کی شکل میں ہے، وہ سب میں بالکل برابر ہیں، بالکل ہم وزن بھی ہیں، ایک ہی آیت کا تعداد کے اعتبار سے بھی فرق ہے. یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں. اور سورہ حامیم السجدہ کا مرکزی مضمون ہے دعوت، جبکہ سورہ شورى کا مرکزی مضمون ہے اقامت. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور دین کے معاملے میں متفرق نہ ہو جاؤ. شریعت میں، احکام میں، تفصیل میں اختلاف ہو سکتا ہے، اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے. دین میں، دین تو بنیاد ہے، دین تو ہے در حقیقت اللہ کو مطاع مطلق مان کر اس کے اطاعت میں اپنی پوری زندگی دے دینا. اس میں تفرقہ ہوگا تو الذین فرقوا دینہم والی بات ہو جائے گی، پھر تو یہ شرک ہے. وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو یہاں جو فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے بعد جو ہے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کے، ان میں 5 آیات بیان کر رہا ہوں، ویسے وہ 8 آیات ہیں. اور اس میں مثبت پہلو وہ ہے جو پہلی 3 آیات میں آیا ہے. یہاں وہ پہلو جو میں بیان کر رہا ہوں 5 آیات میں، وہ ہے کہ بدلہ لینا پڑے تو بدلہ بھی لیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی یہ درویشی ہے اور ہمیشہ ہی یہ عفو درگزر ہی لازم ہے، بلکہ ایک مرحلہ آتا ہے اقامت دین کی جد و جہد میں جبکہ بدلہ لینا ضروری ہو جاتا ہے. اب سنیے وہ آیات، والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی زیادتی کی جاتی ہے وہ انتقام لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں. یہ مقام مدح میں بات ہو رہی ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، وہی بات جو سورہ نحل میں آئی فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اتنی ہی برائی ہو، اتنی ہی تکلیف ہو، اتنا ہی گدن پہنچایا جائے. تو یہاں بھی فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا،
برائی کا بدی کا بدلہ برائی اور بدی ہے اس جیسی ہی. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. ہاں جو معاف کر دے، اصلاح کے لیے کوشاں رہے، اصلاح ذات البین بھی ہو سکتا ہے اور اصلاح معاشرہ بھی مراد ہو سکتی ہے. اگر اصلاح کے مقصد سے اگر معاف کیا جائے فاجرہ علی اللہ تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. انہ لا یحب الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر نوٹ کر لیجئے، چونکہ سورت تو ابھی یہ مکی سورت ہے، لہذا جہاں انتقام کی بات آ رہی ہے وہاں بھی صبر کی تلقین ساتھ ساتھ شامل ہے، اس لیے کہ ابھی مرحلہ دعوت کا ہے، ابھی وہ اقامت کے لیے پیش قدمی شروع نہیں ہوئی ہے. لیکن اس سے بھی اہم تر آیات آگے ہیں. وَلَمَنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ، اور یقیناً وہ شخص کہ جو بدلہ اور انتقام لیتا ہے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی یہ جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا تھا پچھلی نشست میں، بھکشو کا سا انداز، وہ تو ہر حال میں، وہ بھکشو ہر وقت بھکشو ہے، وہ تو پوری زندگی بھکشو ہے، اس کی زندگی میں اگلا مرحلہ آتا ہی نہیں. یہاں تو یہ ہے کہ بانشہ درویسی درساز و دمادم زن چوب پختہ شوی خود راہ بر سلطنت جم زن، یہ مرحلہ بھی تو آنا ہے. جب پکے ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو. یہ دے مارنے میں مرحلہ جب آئے گا تو یہاں فرمایا وَلَا مَنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ، جو کوئی انتقام لیتا ہے اس کے بعد کہ اس پر ظلم ہوا، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو اس کو کوئی ملامت نہیں کی جائے گی کہ کیوں تم نے بدلہ لیا، کیوں تم نے معاف نہیں کر دیا. جو بھی بدلہ لیتا ہے اس کو کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی، اس پر کوئی الزام نہیں ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، ملامت کے مستحق تو وہ ہیں، الزام کے مستحق تو وہ ہیں جو لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، استحصال کرتے ہیں ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، اس دنیا میں بھی ان سے انتقام لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے ہی. لیکن پھر دیکھیے یہ ہے وہ قرآن مجید کا اعجاز، کس طرح دونوں چیزوں کو بار بار ملا کر لائے ہیں. وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہاں جو صبر کرے اور معاف کر دے یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے. دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ، برابر برابر، تکرار اور اعادے کے ساتھ. تو یہ میں نے اس لیے واضح کرنا ضروری سمجھا کہ یہ جو درس رابع ہے ہمارا، یہ دو اعتبارات سے جو اکتسابی مقام انسان کا ہے اس کی بلند ترین منزل، مقام عبدیت، مرتبہ ولایت حصہ اول، مقام دعوت و عزیمت حصہ ثانی. لیکن وہاں بھی ایک بلندتر درجہ ہے اور وہ استفائیت اور اجتماعیت کا درجہ ہے. اس پر تفصیلی بحث ہوگی سورہ حج کے آخری رکوع کے درس میں، جو ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے کے آخر میں آئے گا. اور ایک ادھر بھی درجہ ہے، دعوت سے بلندتر درجہ ہے اقامت کا، اور اقامت کے تقاضے کچھ مختلف ہو جاتے ہیں. اصل میں یہی وہ بات ہے جسے ایکسپلائٹ کیا ہے مغربی مفکرین نے حضور پر الزام لگانے کے لیے. ٹوائنبی کا ایک جملہ ہے جس پر پوری کتاب لکھ دی ڈاکٹر منٹگومری واٹ نے. ٹوائنبی کا جملہ یہ تھا، محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman. معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. محمد ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے لیکن ایک مدبر اور سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب ہوئے، اس لیے کہ وہ در حقیقت کنٹراسٹ شو کر رہا ہے. مکے میں جو محمد نظر آ رہے ہیں وہ داعی ہیں، وہ مبلغ ہیں، ان کا نقشہ وہی ہے جو حضرت مسیح کا نقشہ تھا. حضرت مسیح کے 3 سال، یہاں حضور کے 13 سال، نقشہ تو ایک ہی ہے. جبکہ مدینے میں جو محمد نظر آ رہے ہیں وہ تو حاکم ہیں، سپہ سالار ہیں، وہ سٹیٹس مین ہیں، وہ مدبر ہیں، وہ قاضی ہیں. یہاں تو دوسری شانیں ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں. کل یوم ہوا فی شان، جیسے اللہ کا معاملہ ہے، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے. تو بہرحال اسی کا عکس ہے انسانوں میں بھی، حالات اور کیفیات بدلتے ہیں. کچھ لوگوں نے اسے تضاد سے تعبیر کر دیا ہے. چنانچہ اسی تضاد کو اور کنٹراسٹ کو پورے طور پر نمایاں کرنے کے لیے منٹگومری واٹ نے سیرت النبی پر کتابیں لکھی، 2 علیحدہ علیحدہ. ایک کا عنوان ہے محمد ایٹ مکہ، دوسرے کا نام ہے محمد ایٹ مدینہ.
یہی ظاہر کرنے کے لیے کہ مکے والا محمد کچھ اور ہے اور مدینے والا محمد کچھ اور ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ در حقیقت ان لوگوں کے سامنے اقامت دین کا تصور نہیں، دعوت کا تصور ہے، اس کے تقاضے معلوم ہیں، اس لیے کہ وہ تو تمام انبیاء کی زندگیوں میں نظر آ رہا ہے۔ یہ اقامت کے جو آخری مراحل ہیں یہ صرف سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتے ہیں، یہ آپ کا امتیازی مقام ہے۔ چنانچہ میری جو ایک کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، در حقیقت اس کا بنیادی مضمون یہی ہے، شروع یہیں سے ہوتی ہے کہ نبوت و رسالت کا ایک مقصد ہے بنیادی، ایک ہے تکمیلی۔ بنیادی مقصد ہے دعوت، انذار، تبلیغ، تبشیر، اور تکمیلی یہ ہے اقامت دین، اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، دین کو غالب کرنا، دین کے نظام کو برپا کر دینا۔ اس کے جو تکمیلی مراحل ہیں وہ صرف سیرت المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، اس لیے لوگ پہچان نہیں پائے۔ خیر دوسرے نہ پہچانے تو کوئی شکوہ نہیں، دوسروں کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ بدنیتی کے ساتھ انہیں تو حملہ کرنے کے لیے بھی کوئی بہانہ چاہیے۔ افسوس اور غم جو ہے اور مرثیہ اور ماتم جو ہے وہ اس کا اپنوں نے نہیں پہچانا۔ اپنے سیرت نگار بھی اکثر و بیشتر جو ہے وہ صرف پہلے مرحلے سے واقف ہے، دوسرے مرحلے کی وہ واقعات تو ظاہر بات ہے کیا کریں گے، کہاں لے جائیں گے، غزوہ بدر اور غزوہ سے لے کر غزوہ بدر سے غزوہ حنین تک بیان تو کریں گے، لیکن یہ کہ اس آخری مرحلے کا جو اصل فلسفہ ہے اور اس کے جو امتیازی جو کیفیات ہیں ان کو شرح و بسط کے ساتھ کسی نے بیان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، منہج انقلاب نبوی میں اس کی پوری تفصیل بیان ہوئی۔ بہرحال ایک تو یہ بات تھی جو میں نوٹ کرنا چاہتا تھا، اور اب ہمارے اس چوتھے سبق کے ضمن میں اس کا ضمیمہ سمجھ لیجئے۔ یہ جو میں نے آپ کو چارٹ کی شکل میں ہدیہ پیش کیا ہے اس کو سامنے رکھیے، یہ 4 اسباق کے مضامین کا ایک تجزیہ ہے، جوامع الکلم من القرآن الحکیم۔ اصل میں جوامع الکلم ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں، حضور نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے جامع کلمات عطا کیے ہیں، ایسی باتیں مختصر الفاظ لیکن نہایت جامع بات، اس کے اندر حقائق اور معارف اور ہدایت اور علم کا ایک سمندر ہے کہ جو کوزے میں بند ہو گیا ہے۔ تو قرآن مجید میں سے جوامع الکلم جو ہے وہ یہ 4 ہیں جو ہم نے اپنے اس منتخب نصاب کے حصہ اول میں شامل کیے، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اور بھی ہے قرآن مجید میں، اور ایک جو ہے خاص طور پر سورہ حج کا آخری رکوع یہ ہمارے تقریباً وسط میں آئے گا، اس منتخب نصاب کے 3 حصے ختم ہو جائیں گے، 3 باقی ہوں گے، تب درمیان میں تاکہ جو بحثیں بہت پھیل چکی ہوں گی مختلف گوشوں میں پھر وہ سمٹ کر ایک مرکز پر آ جائیں۔ اس میں نوٹ کیجئے کہ نیچے میں نے لکھا ہے بیس لائن، افقی قاعدہ، یہ بیس ہے، ہاریزونٹل بیس، اس بیس میں ایمان، اور نیچے دیکھیے ایرو کا نشان ہے، ایمان اگر حقیقی ہے عمل صالح ہو کر رہے گا، ممکن نہیں ہے کہ ایمان حقیقی ہو اور عمل درست نہ ہو، تو 2 کوڑی کا نہیں وہ ایمان، کیا اس کی حیثیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان واقعی ہو، حقیقی ہو، یقین قلبی کا ہو، عمل پر اس کے اثرات ہوں گے۔ عمل صالح جب میچور ہوگا دوسرا ایرو ہے تواصی بالحق، جیسے کہ درخت جب پک جاتا ہے تو اس میں پھل نورما ہوتا ہے، آم کی گٹھلی سے درخت بنا تھا، درخت میچور ہوا ہے، اب وہی آم لگ رہا ہے اور اس میں پھر وہی گٹھلی برآمد ہو رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ عمل صالح جب میچور ہوگا تواصی بالحق کا پھل اس میں لگے گا، اور تواصی بالحق اگر کل حق کی ہوگی، پورے حق کو پیش کیا جائے، صرف ان کے ان اجزاء پر اکتفا نہ کی جائے کہ جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو، بلکہ وہ بات بھی کہی جائے کہ جس کی کاٹ پڑتی ہو لوگوں کے اوپر، ان کے مفادات پر زد پڑتی ہو، وہ حق کا وہ پہلو بھی اگر بیان کیا جائے تو تصادم ہوگا، ابتلا آئے گی، آزمائش ہوگی، تواصی بالصبر کا مرحلہ آ کر رہے گا۔ اور اس کے ضمن میں ایک بات رہ گئی تھی سورۃ العصر کے درس کے دوران، اب میں نے اسے باضابطہ لکھ دیا ہے، اور سورۃ العصر کا جو اب نیا ایڈیشن ہمارا نجات کی راہ کی کتابچے کا نیا ایڈیشن جو شائع ہو رہا ہے اس میں وہ شامل ہے۔ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ العصر میں اس لفظ تواصو سے قیام خلافت کے وجوب پر ایک پوری فصل قائم کی ہے، اس لیے کہ تواصی باب تفاعل ہے، باب تفاعل کے خواص میں مشارکت بھی ہے کہ مل جل کر ایک کام کرے، اور مبالغہ بھی ہے کہ تواصی یہ وصیت ہو بڑی شدت کے ساتھ اور باہم ایک دوسرے کو ہو، تو جب باہم کا لفظ آئے گا تو ایک اجتماعیت گویا کہ اس میں خود بخود پس منظر میں موجود ہے۔
گویا کہ پہلے دو کام تو انفرادی سطح پر بھی ہو سکتے ہیں، ایمان اور عمل صالح، لیکن اگلے دو کام تواسی، یہ تو مشارکت باہمی سے ہوں گے، مل جل کر ہوں گے، اجتماعیت لازم ہے، اور اسی سے انہوں نے لزوم نکالا ہے، وجوب ثابت کیا ہے قیام خلافت کا، اور قیام خلافت چونکہ اس کا دار و مدار ہے اطاعت امیر پر، لہذا اطاعت امیر بھی لازم ہے۔ یہ تمام نتائج جو ہے مولانا فراہی نے سورۃ العصر پر جو انہوں نے اس کی تفسیر لکھی ہے اس میں تفصیل اس کی بیان کر دی، اور میں نے افسوس کا اظہار کیا اپنی تازہ تحریر میں، ان کے شاگرد رشید مولانا امین حسن اصلاحی، افسوس ہے مجھے اس پر کہ انہوں نے تدبر قرآن میں جب سورہ عصر پر پہنچے ہیں، میں نے گن لی ہے، کل 210 سطروں پر مشتمل ہے تدبر قرآن میں مولانا اصلاحی صاحب کی تفسیر سورۃ العصر۔ اس 210 میں سے پوری 140 سطریں مولانا فراہی کی تفسیر سے مستعار ہیں، اقتباسات کی شکل میں، 2/3 مولانا فراہی کی تفسیر ہے، لیکن افسوس کہ اس فصل کو گول کر گئے۔ اصل میں یہ ہے در حقیقت کہ انسان کے اندر ترقی معکوس جب شروع ہو جاتی ہے، عمل آگے نہیں بڑھے گا، فکر جو ہے اس کے اندر بھی اسملال آ جائے گا۔ نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، زوال علم و عرفاں انسان کے اندر کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ضعیفی کا نتیجہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی سے علیحدگی کے بعد چونکہ وہ کوئی اجتماعی جد و جہد جاری نہیں رکھ سکے، لہذا یہ اس کا در حقیقت رد عمل ہے۔ بہرحال بہت افسوسناک بات ہے۔ یہاں اس بیس لائن سے اب آگے بڑھیے۔ پہلا سبق لوازم نجات، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ دوسرا، اب یہ اس کو اوپر دیکھیے، عمودی ترفع، یہ جو ورٹیکل لائن ہے یہ ہے ترفع کا، بلندی کی طرف، بیس لائن سے ایک درجہ بلند ہے یہ حقیقت بر و تقوی۔ نوٹ کیجئے، ایمان کے ضمن میں وہاں ایمان اللہ پر، یوم آخر پر، فرشتوں پر، انبیاء کرام پر، آسمانی کتابوں پر۔ عمل صالح کی 3 بڑی بڑی شاخیں، انسانی ہمدردی اور خدمت خلق میں مال کا انفاق۔ نمبر 2 عبادات، نماز اور زکوٰۃ کا التزام۔ نمبر 3 معاملات کے ضمن میں ایفاء عہد، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ تیسرا خانہ وہاں خالی ہے، اگرچہ مقدر ہے، یہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، انڈرسٹوڈ تو ہے لیکن صراحتاً مذکور نہیں۔ چوتھے میں صبر کے بھی 3 ہی مراحل وہاں بیان ہو گئے، صبر فقر و فاقہ پر، تکلیف میں، اور سب سے بڑھ کر جنگ کے وقت۔ اب اور اوپر چلیے، پھر وہ ایرو کا نشان دیکھیے، یہ درس سوم جو ہے یہ مقام و مرتبہ عظیمت، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اس میں اللہ کے شکر کا التزام اور شرک سے اجتناب ایمانیات کے ضمن میں، اور دوسرے اعمال کی جزا و سزا کا یقین، اور نمبر 3 اللہ کے 4 اسما جیسا کہ میں نے آج گنوائے، غنی، حمید، لطیف اور خبیر۔ یہ چیزیں ہیں جو ایمان کے ضمن میں آئیں تیسرے سبق میں۔ عمل میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، اتباع اور اطاعت اس کی جو خود اللہ کی جانب رخ کیے ہوئے ہو، اقامت صلاۃ، تکبر اور خود پسندی سے گریز، ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، میانہ روی اور حلم، یہ حلیم متبع ہونا انسان کا، میانہ روی، واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ تیسری چیز تواصی بالحق کے ضمن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو کچھ بیتے اس پر صبر، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اور یہ بلند ترین درجہ، حظ عظیم اور مرتبہ ولایت، وہ یہ ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30 تا 36۔ اس میں ایمانیات کے ضمن میں کیا چیزیں آئیں؟ اللہ کی ربوبیت پر دل کا مطمئن ہو جانا، ٹھک جانا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرشتوں پر ایمان، فرشتوں کی تائید و نصرت پر ایمان، فرشتوں کی طرف سے حوصلہ افزائی، ثابت قدمی کے لیے ثبت الذین آمنوا، اے فرشتوں جاؤ اور اہل ایمان کے دلوں کو اور قدموں کو جما دو۔ تیسری چیز آخرت اور خاص طور پر جنت کی نعمتوں کا ذکر، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ چوتھی چیز 4 صفات و اسماء، غفور، رحیم، سمیع اور علیم۔ عمل کا معاملہ ایک تو آیا استقامت کے حوالے سے، ثم استقاموا، استقامت ظاہری میں بیان کر چکا ہوں، اطاعت، یہ ہے مرتبہ عبادت، عبدیت، مقام عبدیت۔
پھر عمل صالح خود آیا، لفظ جو کا تو موجود، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ نمبر 3 تواضع، وہ اننی من المسلمین، تواضع اور تفرقے سے اجتناب۔ اور نمبر 4 حلم، حلم کس میں؟ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ تم پر کبھی شیطان حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، کبھی یہ خیال نہ کرنا، یہ تکبر نہ ہو، بلکہ سمجھو کہ ہر وقت شیطان گھات میں ہوگا، وہ تمہیں اکسائے گا، تمہارے اندر اشتعال پیدا کرے گا، لہذا حلم کی ضرورت ہے، روکو اپنے آپ کو اور اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اور یہاں تیسرا جو مضمون تھا تواصی بالحق، اس کے ضمن میں اہم اصطلاح آ گئی دعوت الی اللہ۔ چوتھی بات جو ہے اس کے لیے عنوان میں نے رکھا ہے صبر کی معراج، یعنی صبر ایک تو یہ ہے کہ جو آئے جھیل لیا، جو نیچے لکھا ہوا ہے تیسرے درس کے ضمن میں، جو کچھ بیتے اس پر صبر، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تکلیف آئے، جو مصیبت آئے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور یہاں آگے آ گیا جو کچھ صبر، جو کچھ بیتے اس پر صبر، اور یہاں یہ اس سے آگے بڑھو، نہ صرف یہ کہ جو کچھ بیتے اسے جھیلو، بلکہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ بھلائی سے، گالیوں کے بدلے دعائیں، پتھروں کے جواب میں پھول، یہ معراج ہے صبر کی۔ یہ ہے در حقیقت ایک صفحے میں ان 4 اسباق کے مضامین کا تجزیہ، ان کے مابین جو ربط ہے۔ بہت سے حضرات جو ہے صرف اس ایک جملے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ سورۃ العصر جو ہے یہ لوازم نجات کا کم سے کم سطح پر بیان ہے۔ در حقیقت اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بیس لائن ہے، یہ 4 عنوانات ہیں، 4 کھاتے کھول دیے گئے ہیں۔ ہر شے میں بلندی ہوگی، ہر شے میں ترفع ہوگا، ایمان میں بلندی، ایمان میں ترفع، عمل صالح میں بلندی، اس میں ترفع، اسی طرح دعوت میں، دعوت و عزیمت میں ترقی، اسی طریقے سے صبر کے بلند سے بلند مراتب۔ اور جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، اس میں ترقی اگر توازن سے ہوگی، اعتدال سے ہوگی، تو یہ صحت کی علامت ہے۔ کچھ تھوڑا بہت فرق و تفاوت یہ قابل برداشت ہے، نہ صرف قابل برداشت ہے بلکہ قرین قیاس بھی ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمام مزاج انسانوں کے ایک جیسے نہیں بنائے ہیں، کوئی ایکسٹروورٹس ہیں، کوئی انٹروورٹس ہیں، کوئی ایمبی ورٹس ہیں، مختلف مزاج ہیں لوگوں کے، کچھ غور و فکر کا مادہ زیادہ رکھتے ہیں، کچھ بھاگ دوڑ کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، اس کی صنائی میں مونوٹنی نہیں ہے، تنوع ہے۔ اس اعتبار سے کچھ فرق، کچھ لوگوں کو ایمان سے زیادہ شغف ہو، اس کے لیے زیادہ کوشش کر رہے ہوں، کچھ لوگ اپنی انفرادی تزکیے کے اندر زیادہ کوشاں ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ دعوت کا مرحلہ بالکل ہی بند ہو، یہ خانہ ہی نہ کھلا ہو، اقامت دین کی جد و جہد کا سرے سے کہیں آغاز ہی نہ ہو، یہ معاملہ جو ہے یہ پھر غیر متوازن بات ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ وہ دعوت اور اقامت اس میں تو بڑھ چڑھ کر آگے جا رہے ہوں، لیکن خود ایمان کی گہرائی اور گہرائی کی کوئی فکر ہی نہ ہو کہ اس میں بھی کوئی اضافہ ہونا چاہیے، کچھ اپنے عمل کے اندر ترقی کا کوئی خیال ہی نہ ہو۔ تو اگر یہ عدم توازن بہت نمایاں ہو جائے، بہت ہی اس میں فرق و تفاوت جو ہے بہت بڑھ جائے، تو یہ پیتھولوجی ہے، یہ بیماری ہے، جس کی ایک مثال تو در حقیقت وہ حدیث جو میں بارہا بیان کر چکا ہوں، سورۃ العصر والے کتابچے میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو ایک شہر پر عذاب نازل کرنے کا۔ اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا، فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی، پھر بھی الٹ دوں؟ فرمایا ہاں الٹ دو، اقلبھا علیہ وعلیہ، الٹو اس کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ اس کی بے حسی اور بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ میری وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوا۔ اسے کوئی ماں کی گالی دے تو پورے جسم کا خون جو ہے چہرے میں آ جاتا ہے، کچھ کر نہ سکے تب بھی کانپے گا، لرزے گا انسان غصے کے اندر، لیکن یہ کہ میرے دین کی دھجیاں بکھرتی رہی، میری شریعت پامال ہوتی رہی، میرے احکام جو ہیں ان کو توڑا جاتا رہا برسر عام، اور اس کی غیرت اور حمیت جاگی نہیں، بیدار نہیں۔ ایسا بے غیرت شخص وہ مستحق ہے کہ پہلے اس پر عذاب آئے۔ اور اسی کے برعکس پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، اقامت دین اور جہاد اور مجاہدہ اور اللہ کی راہ میں قتال فی سبیل اللہ، اور اپنے ایمان اور عمل کی فکر نہ ہو،
یہ دوسری انتہا ہو جائے گی۔ اس عدم توازن سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، اور توازن کے ساتھ یہ سورۃ العصر سے آگے بڑھ کر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم یہ وہ مقام جو اس چوتھے درس میں ہمارے سامنے آیا ہے اس تک رسائی حاصل کر لیں۔ اور وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اللہ تعالی ہمیں بھی اسی کی ایک تعبیر بنا دے عملی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔